تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مسلسل تبلیغ اور دعوت میں دے رہا ہوں اور یہ جواب میں مجھے تکلیف دیتے ہیں، میری بات تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ مسئلہ توحید نہ ماننے کی وجہ سے، ان کے مسلسل انکار اور جحود کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیں، اور جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے اس کا ان سے انتقام لیں۔ تو فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میری مدد کریں، بما کذبون، بما اس وجہ سے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، میں انہیں مسلسل دعوت دیے جا رہا ہوں، توحید سنائے جا رہا ہوں، یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں، میری تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ میری مدد فرمائے ان کے مقابلے میں، اور جو میری تکذیب کرتے ہیں اس کا ان سے انتقام لیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی طرف وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی تیار کریں۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی تیار کر میرے پیغمبر، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی سے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ جائیں، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور جوش ماریں، فَاسْلُكْ، تو سوار ہو جا، فیہا، اس میں سوار کریں، مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز میں سے دو جوڑے اس میں سوار کریں، ٹھیک ہے، ڈنگر ہو جس میں ہو، ٹھیک ہے نا، انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل والے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ نہیں جن پر بات گزر چکی ہے ان میں، جن پر فیصلہ ہو گیا وہ آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتے۔ اور یہی بات یہ 12واں پارہ ہے سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اپنے اہل والوں کو سوار کرے، لیکن جن پہ بات فیصلہ ہو چکا ہے ان میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے، اور ان میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کل کے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ دا پکڑا چھڑا لے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ہے، یہ شرکیہ اشعار جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آج نوح علیہ السلام ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، 950 سال تک تبلیغ اور دعوت کی ہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سنائی ہے، اور نوح علیہ السلام کا اپنا صلبی بیٹا ہے، اپنی سگی رفیقہ حیات ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو کیا فرمایا، یہ 12واں پارہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں مختصر آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ میرے سامنے سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَحَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب آ جائے ہمارا حکم، جب آ گیا، وفار التنور، اور تنور بھی جوش مارنے لگے، ٹھیک ہے، اب تنور کیوں کہا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی پانی برسانا شروع ہو گیا ہے اور زمین بھی پانی نکالنا شروع ہو گیا ہے، چشمے پھوٹ پڑے ہیں، اور اتنا پانی آ گیا ہے کہ تنور جس میں پانی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس میں آگ ہی آگ ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب جب آ جائیں تنور سے بھی جس سے پانی کا تصور نہیں، چشمے پھوٹ پڑ جائیں گے، تنور بھی سے بھی پانی نکل آئے، ٹھیک ہے، اور تنور رب کے قرآن کا کمال دیکھیے، تنور عربی میں بھی اسے تنور کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اسے تنور کہتے ہیں، اور پشتو میں بھی اسے تنور کہتے ہیں، پنجابی میں بھی تنور کہتے ہیں، انگلش میں پتہ کرو، ہو سکتا ہے انگلش میں بھی تنور کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس سے آگ ہی آگ نکلتی ہے اس سے بھی پانی نکل جائے گا،
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا سوار ہو جا میرے پیغمبر اس کشتی میں، من کل، اور سوار کر اپنے ساتھ من کل زوجین اثنین، ہر چیز میں سے دو دو جوڑے سوار کریں، ڈنگروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ڈنگر تو سوار ہوتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جس نے مشن کو تسلیم نہیں کیا سوار نہیں ہوا۔ وَأَهْلَكَ، اور تیرے اہل والے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یہ وہی بات ہے دیکھیں جو سورہ مومنون میں ہمارے درس میں، مگر وہ جن پہ بات پکی ہو چکی ہے، جن پر بات گزر چکی ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے تھے الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ لائے، الا قلیل مگر۔ اور اس پہ مفسرین نے دو اقوال ذکر کیے کہ اس قلیل سے مراد صرف آپ کے 3 بیٹے اور آپ کی بیویاں ہیں ایک کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، اور 3 بیٹے آپ کی، چونکہ 4 بیٹے تھے حام، سام، یافس، قنان، تو قنان رہ گیا اور 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور یہ سورہ صافات میں اسی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور نوح علیہ السلام کے اہل والوں کو، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کے اولاد کو باقی رکھا، انہی سے باقی نسلیں بڑھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ قول ہے، اور دوسرا قول جو ہے کہ اس سے مراد کچھ اور لوگ بھی تھے حضرت نوح علیہ السلام، وہ اسی سورہ ہود میں پچھلی آیات میں اس کی تصدیق ہوتی کہ ان لوگوں نے کہا، سرداروں نے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ، اور اے نوح ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر وہ تیری تابعداری کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ تابعداری کرتے ہیں، ہم أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، جو ہم میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ بھئی کچھ اور لوگ بھی تھے نوح علیہ السلام، لیکن تھے بہت تھوڑے، اللہ فرماتے ہیں الا قلیل، بہت تھوڑے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے سوار ہو جائیے، مجرہا، اسی کے نام سے، اسی کی حکم سے اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اس کشتی کا ٹھہرنا ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ فرماتے ہیں وہ چل رہی تھی وہ کشتی فی موجن، موجوں میں، کالجبال، یہ 2 معنی کرتے ہیں مفسرین جبال کے کہ ایسے موجوں میں چل رہی تھی جس طرح پہاڑ ہوں، یعنی پہاڑوں کی طرح موجیں، یا کشتی کو پہاڑ کہا، یعنی تجری، وہ کشتی چل رہی تھی فی موجن، موجوں کے اندر چل رہی تھی، کالجبال، جیسے پہاڑ چل رہا ہو، کیونکہ جس میں اتنے لوگوں کو اور اتنی چیزوں کو سوار کیا ہو، ٹھیک ہے نا، جانوروں میں سے، وہ کشتی بہت بڑی کشتی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یہ آپ ذرا غور کرنا، ٹھیک ہے، بیٹا ہے، اپنا سگا سلبی بیٹا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور آواز دی اپنے بیٹے کو، وَقَالَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، اور تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا فی معزل، سمندر کے کنارے پر کھڑا ہے، دریا کے کنارے پر تھا، یا دوسرا معنی وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور تھا وہ کنارے پر اپنے باپ کے دین سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے دین سے، جو نوح علیہ السلام وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، اس دین سے، وہ اس بات سے وہ کیا تھا، کنارے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے صف میں نہ کھڑا ہو۔
اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ایمان لے آ۔ قال، تو کہنے لگا ہمیشہ مشرک کی نظریں وہ اسباب پہ ہوا کرتی ہے کہ یہ چیز مجھے بچا کے رکھ لے گی، یا مشرک نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اور میرے ابا آپ کیا کہتے ہیں میں اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا، میں اس پہاڑی پر کیا کر دوں گا، میں چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہنے لگے اوے میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحمہ، مگر جس پہ اللہ رحم کرے۔ اب جواہر القرآن تفسیر آپ کے پاس ہے نا، اس میں یہ معنی دیکھ لینا ٹھیکیدار صاحب۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں لا عاصم اليوم، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور باقی بھی جتنے مفسرین ہیں وہ معنی کرتے ہیں کہ لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر جس پہ اللہ نے رحم کیا ہو۔ اب شیخ القرآن نے بھی یہی، شیخ القرآن تو دو تھے، شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، دیوبند سے دونوں پڑھ کے آئے تھے، لیکن آپ مان جائیں گے کہ واقعی شیخ القرآن دونوں تھے، لیکن علمی لحاظ سے شیخ طاہر رحمہ اللہ کو اللہ نے بہت علم سے نوازا تھا، بہت زیادہ، وہ وقت کے امام راضی تھے۔ اب انہوں نے بھی جواہر القرآن میں صبح دیکھ رہا تھا یہی معنی کیا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کہ کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پہ اللہ نے رحم کیا۔ حضرت شیخ طاہر رحمہ اللہ پنجپیری فرماتے ہیں کہ اس معنی پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، وہ بچانے والا ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحمہ، مگر جس پہ اللہ نے رحم کیا وہ بچا سکتا ہے۔ اس لیے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں کہ لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا اوے میرا بیٹا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی نہیں بچنے والا ہے، الا من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحمہ، مگر وہی بچ سکتا ہے، من رحمہ جس پہ اللہ نے رحم کیا ہو۔ ابھی آپ مانیں گے کہ علم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، فرماتے اس پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اب یہ معنی پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آج کے دن کوئی بچ نہیں سکتا، ہاں وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچئے وحال بینہم الموج، اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے، وقیل، اور ہم نے کہا گیا یا ارض ابلعی، اے زمین اپنے پانی کو اپنے اندر چھپا لے، ماؤ کے اپنے پانی کو، ویا سماء اقلی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء وقضی الامر، اور تھم جا اور پانی کو روک لے، وقضی الامر، اور بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، واستوت علی الجودی، اور کشتی جا کے جودی پہاڑ پر رک گئی، وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، بہت ہی تباہی ہے، دوری ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ظلم سے مراد کیا ہے، شرک جنہوں نے کیا ان کے لیے کیا ہے، بہت دوری ہے، ٹھیک ہے، بربادی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے رب کو آواز دی، فقال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا وہ میرے اہل میں سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، بے شک میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، وہ سمندر کی موجوں میں ڈوب گیا ہے، وہ تو میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق اور سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا یا نوح، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، بیٹا تو تھا لیکن اہل میں نہیں تھا، کیونکہ نبی کا اہل وہی ہوتا ہے جو نبی کے مسئلہ توحید کو تسلیم کرے، اہل وہی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، میں کہتا ہوں جس نے مسئلے سے انکار کر دیا تو سلبی اور سکا بیٹا اللہ فرماتے ہیں تیرے اہل میں سے نہیں ہے، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور اصحاب کہف کا کتا جس نے اولیاء کرام کا ساتھ دیا، موحدین کے ساتھ چلا، اس کتے کا بھی ذکر رب کا قرآن بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں، سگا نبی زادہ ہے، آج کہتے ہیں نا یہ پیر زادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا پیر زادہ ہے، اور یہ گدی نشین زادہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا زادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ زادے شادے کوئی کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کام آئیں گے تو مسئلہ توحید کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن توحید سے انکار کر دیا، غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح اچھا نہیں تھا، یعنی وہ توحید کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، شرک کر رہا تھا، ہاں یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، اس لیے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں سوال کیوں کر رہا ہے میرے پیغمبر جس کے متعلق تجھے علم نہ ہو۔ تو کہنے لگے نوح علیہ السلام، اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اس چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کے متعلق تجھے علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، نہ سمجھو میں سے کیوں اپنے آپ کو شمار کر رہا ہے، کیوں سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قال ربی انی اعوذ بکا، کہنے لگے اے میرے رب میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، ہے کہ میں سوال کروں اس چیز کے بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی، وَتَرْحَمْنِي، تو نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نوح علیہ السلام نے دیکھے اِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے بخشش نہیں کی۔ اس دن ایک بندہ مانا کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا لیغفر لک ذنب، وہ آیت کس طرح ہے، تیرے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کروں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے فرمایا، کہتے یہ سارے مفسرین غلط مانا کرتے ہیں کہ تاکہ بخش دے، اللہ فرماتے لیغفر اللہ کا، تیری خاطر میرے پیغمبر، وہ وسیلے کو نا اپنے وہ شرک اور اس چیزوں کو اب بیچ میں لانے کی کوشش کر رہا تھا نا، سب مفسرین پہ پانی پھیر دیا، یہ کہے کہ اللہ کا نبی نہیں ہے لیکن ان کو قرآن پاک کا کک پتہ نہیں ہوتا، اور بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے مطالعے کے بغیر قرآن کا درس دیا گویا اس نے زنا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جسے پتہ نہ ہو۔ اب پورے قرآن کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پتہ نہیں نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ایک طرف انبیاء کو معصوم بھی مانتا ہے اور دوسری طرف انبیاء کو جو ہے کہتے ہیں کہ یزید اس معنی کرتے، پتہ نہیں کیا معنی بگاڑ کے نا کفر کرتے ہیں اور پوچھنے والا نہیں کوئی۔ تو فرمایا اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا، ان میں سے ہو جاؤں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل اسی کے متعلق اگلے درس میں کریں گے، اللہ ہم کی توفیق۔